السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، یہ جو اتنے سارے گروہ جو ہے مسلمانوں کے بیچ، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ مین وجہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن سے دوری۔ اب کوئی بھی بندہ ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، سب کے سب جو ہے وہ قرآن کو اپنا اصل، قرآن کو اپنا ڈیسائیڈنگ فیکٹر جو ہے وہ نہیں بناتے۔ سب کا الگ الگ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے۔ اگر آپ اہل سنت کو دیکھ لیجئے گا تو ان کا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے 4 امام۔ کچھ بھی ہو، ہم 4 امام کے حساب سے ہی چلیں گے۔ اہل تشیع کو آپ دیکھیے گا، وہ بولتے ہیں کہ ہمارے 12 امام ہیں، سب معصوم ہیں۔ اب اہل حدیث کو دیکھیے گا تو وہ بولتے ہیں کہ ہم سلف صالحین کو مانتے ہیں۔ مطلب قرآن اور سنت جو ہے وہ ایک طرح سے سلف صالحین، 4 امام یا پھر اہل بیت کا محتاج بن گیا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ سب چیز جو ہے قرآن کے محتاج ہوتے ہیں، چاہے وہ 4 امام ہو، چاہے وہ سلف صالحین ہو، چاہے وہ اہل بیت ہو یا 12 امام ہو شیعہ کے۔ یہ سب کے سب جو ہے ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ فیصلہ جو ہے وہ قرآن سے ہوگا۔ کبھی بھی کوئی ڈیفرنس ہو جائے، یہاں پر ڈیفرنس آف اوپینین کی بات نہیں چل رہی، یہاں پر اجتہادی میٹر کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اجتہادی میٹر میں تو اسلام نے اجازت دیا ہے کہ آپ نے اپنے عقل سے جو ہے جو چاہے آپ فیصلہ کر سکتے، جو اسکوپ ہے اسلام کا، جہاں پر یہ اجتہاد کا اسکوپ ہے وہاں پر آپ اپنے عقل سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ڈفرینسز ہو جائے، جب فرقہ وارانہ نظریات ایک دوسرے کے پرتی ہو جائے، تو تب کیا کرتا ہے قرآن؟ تب تو قرآن ہی فیصلہ کرتا ہے نا۔ اگر اس میں آپ حدیث کو بھی لائیے گا بیچ میں، تو حدیث تو اہل تشیع کے الگ ہے اور اہل سنت کے الگ کتاب ہے۔ آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل پیش کیجیے گا حدیث سے، وہ بولتے ہیں کہ ہم ان فضائل کو مانتے نہیں ہیں، ہم ان حدیثوں کو نہیں مانتے۔ تو کل ملا کے بات یہی ہوگا کہ جس طرح سے اہل کتاب کے ساتھ آپ بولتے ہیں نا تعالیٰ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم جو ہے علماء کو جو ہے کہ اللہ ایک ہے اور ہم اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اور ہم اپنے علماء کو اپنا رب نہیں لیتے۔ تو اہل کتاب سے ہم لوگ یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ اہل کتاب سے ہم لوگ یہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ اہل کتاب کے اندر بھی توحید ہے۔ اہل کتاب کے کتابوں کے اندر بھی جو ہے توحید کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، لیکن وہ لوگ جو ہے نہیں مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نہ ہی جو توحید توریت اور انجیل میں بیان ہو اس توحید پر میجورٹی آف جوز اینڈ کرسچنس نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے علماء کا جو انٹرپریٹیشن ہے بائبل کا یا توریت اور انجیل کا، وہ ان کے حساب سے چلتے۔ تو وہ ایک طرح سے ایسا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ تو اسی طرح سے مسلمانوں میں بھی اگر قرآن میں کوئی چیز بات لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، بہت صاف طریقے سے لکھی ہوئی ہے، اور پھر بھی آپ جو ہے قرآن کی بات جو کہ بہت ہی صاف انداز میں لکھی ہوئی ہے اس کو نہیں مانتے، آپ یہ بولتے ہیں کہ ہم قرآن کو اسی طرح انٹرپریٹ کریں گے جس طرح سے ہمارے علماء انٹرپریٹ کر رہے ہیں، تو آپ کی مثال بھی یہود و نصارہ کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم بھی قدم و قدم بالشت پر بالشت انہی لوگوں کے طرح ہو جاؤ گے کہ وہ لوگ اگر گو کے سوراخ میں جائیں گے تو تم بھی گو کے سوراخ میں جاؤ گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہود و نصارہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ نہیں تو پھر اور کون؟ اب آپ دیکھیے کہ
یہود اور نصارہ اس لیے گمراہ ہے کہ وہ اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا ہے. حالانکہ فزیکلی کوئی اس طرح سے آئیڈل بنا کے پوجا نہیں کرتا، لیکن ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام سمجھتا ہے. اس لیے وہ لوگ جو ہے اپنے علماء کو رب بنا لیا ہے. اور یہی کام اگر ہم لوگ کرے تو بہت صحیح بات ہوئی. اتنے سارے 1400 سال سے کیا غلط اسلام پھیل رہا تھا. ارے بھائی ان کا 2000 سال کا ٹریڈیشن ہے، آپ کا تو صرف 1400 سال کا ہے، تو وہ اپنے 2000 سالہ ٹریڈیشن کو چھوڑ کر وہ لوگ اسلام کیوں قبول کرے؟ وہ لوگ اس لیے اسلام قبول کرے کیونکہ جو کتاب میں لکھا ہوگا وہی نہ بات مانی جائے گی، یا جو علماء بولیں گے ان کی بات مانی جائے گی. اور اگر علماء کی بات کتاب سے میچ ہوگی تب مانی جائے گی. لیکن جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کچھ اور بول رہے ہیں اور کتاب کچھ اور بول رہی ہے، تو ہم چاہے 2000 سال پرانا ہو، چاہے 1400 سال پرانا ہو، جتنا سال کوئی پرانا ہو، حقانیت یہی ہے کہ آپ نے کتاب کو فالو کرنا ہے. اللہ نے کتاب نازل ہی اس لیے کی گئی ہے اس کو فالو کرے، ورنہ اگر لوگوں کو ہی فالو کرنا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتاب کیوں بھیجتا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول کیوں بھیجتا ہے؟ جب ہمیں 4 امام ہی فالو کرنا ہے، جب ہمیں اہل بیت کو ہی صرف فالو کرنا ہے، اور جب ہمیں سلف صالحین کو بھی صرف فالو کرنا ہے، تو پھر اللہ نے قرآن کیوں بھیجا؟ اللہ نے رسول کیوں بھیجا؟ اس کا جواب آپ دو. اور اگر آپ ویسے تو اہل حدیث بولتے ہیں کہ آپ اللہ سے ڈائریکٹلی مانگو، ٹھیک ہے، لیکن قرآن ڈائریکٹلی مت پڑھو، قرآن بھی آپ کو ہمارے حساب سے پڑھنا پڑے گا. ارے کیوں بھائی؟ یہ قرآن جو کہ ہدی للناس ہے، وہ کیوں نہیں آدمی ڈائریکٹ پڑھ کے اور ڈائریکٹ اپلائی کر سکتا ہے؟ نہیں آپ پڑھ تو سکتے، آپ اپلائی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ یہ آپ کی ذاتی کتاب ہے، یہ آپ کی پراپرٹی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. مجھے پورا حق ہوتا ہے کہ میں قرآن کو پڑھوں اور قرآن کو اپنے زندگی میں اپلائی کروں بنا آپ سے پوچھے. ہاں اگر مجھے کوئی چیز میں پریشانی ہو رہی ہے، کوئی چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو اٹس کامن سینس کہ میں علماء سے پوچھوں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو علماء کی بات ہی نہیں ماننی ہے سرے سے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے انہی علماء کی بات ماننی ہے جو قرآن اور سنت سے، جو دلائل کے ساتھ بات کرے، جو دھونس کے ساتھ بات نہیں کرے، جو اپیل ٹو اتھارٹی نہیں کرے کہ 1400 سال سے لوگوں نے غلط سمجھا ہے. بھائی جوز اینڈ کرسچنس کا تو اس سے بھی پرانا ہے، وہ اپنا دین چھوڑ کے کیوں اسلام قبول کرے بتاؤ؟ اور بھائی جب یہ بولا جاتا ہے نا ان دین عند اللہ الاسلام، تو یہ صرف یہود و نصارہ کو نہیں ہے، یہ دیوبندی بریلی اہل حدیث کو بھی بولا جاتا ہے کہ تمہاری اہل حدیثیت، تمہاری دیوبندیت، تمہاری شیعت جو ہے وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. قبول اسلام ہی ہے، وہی دین جو نبیوں پہ نازل ہوا. وہ کوئی دین نہیں ہے جو 4 امام اور اس کے اوپر یہ. میں ان سب کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن میں یہ چیز بول رہا ہوں کہ حجت جو ہے اسلام میں، اگر کوئی پرسنالٹی ہے، ہیومن پرسنالٹی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی آدمی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک ہے، ہو جو بھی ہو، چاہے وہ غامدی صاحب ہو، چاہے وہ انجینئر محمد علی مرزا ہو، وہ سب احترام کے لائق ہے. لیکن حجت جو ہے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے علاوہ کوئی حجت نہیں ہے. تو کوئی جو بھی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بات کرتا ہے، ریفرنس سے میں مراد میرا حدیث نہیں ہوتی ہے، ریفرنس سے مراد یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث نہیں دیا، یہ بخاری اور مسلم، ابو داؤد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں 2 چیز ملتی ہے، ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے سنت. اور یہ دونوں چیز جو ہے مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے ہم تک پہنچی ہے، جو کہ سب سے ڈیفینیٹ ذریعہ ہے پہنچنے کا. یہ سیم قرآن جو آج میرے پاس ہے، وہ سیم قرآن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. یہ جو آج میں نماز پڑھ رہا ہوں، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. کہ مجھے کیسے پتہ چلی ہے؟ کیونکہ دنیا میں اسی طرح سے نماز پڑھی گئی ہے. دنیا میں ایک ہی قرآن ہے سب کے پاس، ٹیکسچولی. تو یہ چیز مجھے اجماع و تواتر سے ملی ہے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں سب انسانوں کی لکھی گئی ہے. ہم اس کو جو ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھیں گے، کیونکہ یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے. ایک قرآن دی ہے اور ایک سنت دی ہے، اور دونوں جو ہے مسلمانوں کے اجماع و تواتر تک ہم لوگ سے پہنچی ہے. تو ہمیں جو ہے قرآن اور سنت کو فالو کرنا چاہیے.
ہمارے لیے پورا کا پورا دین جو ہے قرآن اور سنت میں ہے، ٹھیک ہے، جس کا موڈ آف ٹرانسمیشن اجماع اور تواتر تک ہم لوگ سے پہنچا ہے۔